یونانی اخبار نے یونان کے ساحل کے قریب گزشتہ ہفتے کشتی الٹنے کے واقعے میں بچ جانے والے کئی افراد کی کہانیاں شائع کی ہیں، جن میں سے ایک پاکستانی نوجوان کی ایران سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ رانا نے سمگلروں کے ہتھے چڑھنے سے لے کر کشتی ڈوبنے تک کے واقعات بیان کیے۔ اس ثانیے میں رانا خود تو بچ گئے مگر ان کے بیوی بچے کشتی کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ رانا نے بتایا، ہم نے بہتر زندگی کے لیے اٹلی جانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہیں میرا بھائی رہتا ہے۔ میں نے ایک ایجنٹ کو $8,000 پیشگی دیے۔ اس سے طے پایا کہ جب ہم اٹلی پہنچیں گے تو میرا بھائی بقیہ رقم دے گا، جو مجھے نہیں معلوم کہ کتنی ہوگی کیونکہ میرے بھائی نے ادائیگی کا بندوبست کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس میں سے $2,000 واپس دے دیے کہ میں یہ رقم لیبیا میں ایک دوسرے آدمی کو دے دوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا۔ وہ کشتی جس نے ہمیں یورپ لے جانا تھا اس کی تھی۔ تقریباً 1 ماہ قبل ہم پاکستان سے ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی اور وہاں سے مصر اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے لیبیا پہنچے۔ وہ ہمیں ایک گھر میں لے گئے جہاں 150 کے قریب دوسرے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم وہاں 5 دن رہے اور پھر ہمیں ایک اپارٹمنٹ میں لے جایا گیا جہاں تقریباً 200 لوگ مقیم تھے۔ ہم وہاں تقریباً 20 دن رہے اور پھر ہمیں شیشوں والے ایک مکان میں لے گیا جہاں 300 لوگ رہ رہے تھے۔ ہم ایک رات وہاں رہے اور اگلے دن وہ ہمیں 12 کاروں میں لیبیا کے شہر تبروک کے ایک اپارٹمنٹ میں لے گئے۔ ہم وہاں کچھ دن رہے۔ 2 جون 2023 کی صبح کے وقت ٹرک میں ہمیں لیبیا کے ایک ساحل پر لے جایا گیا۔ سمندر میں 30 میٹر لمبی مچھلیاں پکڑنے والی ایک بڑی کشتی تھی جو پرانی اور نیلے رنگ کی تھی۔ وہ ساحل سے ہمیں چھوٹی کشتیوں میں بٹھا کر بڑی کشتی پر لے گئے۔ بڑی کشتی پر سوار ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے نگران 2 لوگ تھے۔ جب ہم کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے۔ مجھے اوپری عرصے پر بٹھا دیا گیا اور میری بیوی اور بچوں کو ایک کیبن میں رکھا گیا۔ بقول رانا، ہمارا سفر جمعے کی صبح شروع ہوا۔ کشتی پر تقریباً 700 افراد سوار تھے۔ ہم 3 دن تک سمندر میں سفر کرتے رہے کہ کشتی کا انجن خراب ہو گیا۔ وہاں ایک شخص کشتی کے انجن کو ٹھیک کرتا رہا مگر یہ بار بار خراب ہو جاتا تھا۔ 13 جون 2023 کی شام کو سمگلروں نے کشتی کا انجن بند کر دیا تاکہ قریب سے گزرنے والے جہازوں کو آواز نہ آئے۔ کشتی میں سوار کچھ مصریوں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک جہاز سے پانی مانگا۔ جہاز کے عملے نے پانی کے ڈبے پھینکے اور مصریوں نے سارا پانی اچک لیا اور ہمیں نہیں دیا۔ ہماری ان سے لڑائی شروع ہو گئی جس کے بعد انہوں نے ہمیں تھوڑا سا پانی دیا۔ پھر عملے نے دوبارہ انجن سٹارٹ کیا اور کشتی آگے بڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد کشتی کا انجن پھر بند ہو گیا۔ میں ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگا۔ اچانک مجھے کشتی ایک طرف جھکتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ ہم کشتی کے اس حصے سے ہٹ کر دوسری جانب چلے گئے مگر اس طرح وزن زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ کچھ لوگوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور کچھ نے کشتی کے مختلف حصوں کو پکڑ لیا۔ میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی لیکن چونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، میں اپنے پانی کی سطح پر پشت کے بل لیٹ کر انتظار کرنے لگا کہ کوئی آ کر مجھے بچائے۔ چند منٹ بعد ایک بڑا جہاز وہاں سے گزرا اور جو لوگ سمندر میں تھے انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ جو لوگ باہر نہ نکل سکے وہ کشتی سمیت پانی میں ڈوب گئے۔ ان میں میری بیوی اور بچے بھی شامل تھے جو کیبن میں تھے۔ اخبار کے مطابق رانا نے بتایا کہ ان کی بیوی نے سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے سر پر سکارف تھا جبکہ دونوں بچوں کے کپڑے سرخ رنگ کے تھے۔